تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا، رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا، لب پہ آتی ہے۔ سنیں گے دوستو عمران پرتاپری کی درد بھری نظم سے پہلے ایک اچھی بات سنتے ہیں۔ الفاظ بھی میٹھے اور کڑوے ہوتے ہیں، بولنے سے پہلے چکھ لیا کرے۔ چلے پہلے سنتے ہیں عمران پرتاپری کی نظم۔ تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ان کی اجڑی ہوئی بستی کی صدائیں سن لے، اے خدا قبلہ اول کی دعائیں سن لے، تو جو چاہے تو برا وقت بھی ٹل جائے گا، رات کی کوکھ سے سورج بھی نکل آئے گا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ میں آخری بند پڑھتا ہوں اس نظم کا، اور ڈاکٹر بہاؤالدین صاحب اس نظم کا جو پہلا مصرع ہوا، ایک دن ایک تصویر میری آنکھوں کے سامنے آئی کہ ایک فادر، ایک والد ہے، وہ بیچارہ اس کے ہاتھ میں ان دو ہتھیلیوں پہ اس کے بچے کی لاش تھی، شاید وہ 4-5 دن کا بچہ رہا ہوگا بمشکل۔ اسرائیل نے جب بم گرایا تو اس بم دھماکے میں اس بچے کے چیتھڑے اڑ گئے تھے۔ میں نے یہ مصرع کہا، بہت رویا میں اس مصرے کو کہتے ہوئے کہ دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، دودھ منہ بچوں کے بھی خواب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، جنگ کرنے کے بھی آداب ہوا کرتے ہیں، ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے، ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے۔ یہاں سے وہاں تک مجھے آپ کی دعائیں ملیں، آپ کی دعائیں ان معصوم بچوں تک جائیں۔ عمران یہ دعا کے طور پہ یہ مصرع پڑھ رہا ہے کہ ہم نہیں کہتے ہمیں کوئی پیمبر دے دے، جو فقط تیرے ہی آگے جھکے وہ سر دے دے، لشکر فیل جہالت پہ اتر آیا ہے، اے خدا پھر سے ابابیلوں کو کنکر دے دے۔ کون کہتا ہے کہ نفرت سے چلے گی دنیا، تو دکھا دے کہ محبت سے چلے گی دنیا، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، سن لے تو آج یہ فریاد خدایا میری، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ بہت شکریہ دوستو، اور خاص طور سے میری نئی نسلوں، یہ جو ننے سے روشن چراغ یہاں کھڑے ہیں، میں آپ سب سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں دوستو، یقیناً مشکل وقت ہے، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیے مشکل وقت ہے۔ ایک نظر ہے جو ہمارے آپ کے جسموں پر یہ سفید لباس دیکھتی ہے، ہمارے سروں پہ دستار دیکھتی ہے اور ہمارے سروں پہ ٹوپیاں دیکھتی ہے، تو اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی بے چینی اور ایک عجیب سی نفرت ابھر کے آتی ہے۔ اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ حالات مشکل ہیں، لیکن میری نئی نسلوں انہی مشکل حالاتوں میں ہی آگے بڑھ کر کے ایک راستہ بنانا ہے۔
دوستو عمران پرتاپ گڑھی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں۔ آئیے دوستو منتخب حدیث کتاب سے کچھ حدیثیں سنتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے ایک صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو خط لکھا کہ آپ مجھ کو کوئی نصیحت لکھ کر بھیج دیں جو مختصر ہو، زیادہ لمبی نہ ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے سلام مسنون اور حمد و صلوات کے بعد لکھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو شخص اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی تلاش میں لوگوں کی ناراضگی سے بے فکر ہو کر لگا رہا، اللہ تعالیٰ لوگوں کی ناراضگی کے نقصان سے اس کی کفایت فرمائیں گے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کی ناراضگی سے بے فکر ہو کر لوگوں کو خوش کرنے میں لگا رہا، اللہ تعالیٰ اسے لوگوں کے حوالے کر دیں گے۔ والسلام علیکہ، تم پر اللہ تعالیٰ کا سلام ہو۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص دوسروں پر فخر کرنے کے لیے، مالدار بننے کے لیے، نام و نمود کے لیے دنیا طلب کرے، اگرچہ حلال طریقے سے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اس حالت میں حاضر ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوں گے، اور جو شخص دنیا حلال طریقے سے اس لیے حاصل کرے تاکہ اس کو دوسروں سے سوال نہ کرنا پڑے اور اپنے گھر والوں کے لیے روزی حاصل کر سکے اور اپنے پڑوسی کے ساتھ احسان کر سکے، تو وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے اس حال میں ملے گا کہ اس کا چہرہ 14ویں رات کی چاندنی کی طرح چمکتا ہوا ہوگا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر ناراض ہوتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی ناراض کر دیتے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے خوش کیا تھا، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے لوگوں کو ناراض کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جاتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی خوش کر دیتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے ناراض کیا تھا، یہاں تک کہ ان ناراض ہونے والے لوگوں کی نگاہ میں اس شخص کو اچھا فرما دیتے ہیں اور اس شخص کے قول اور عمل کو ان لوگوں کی نگاہ میں مزین کر دیتے ہیں۔ حضرت شعیب رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے، اس کے ہر معاملہ اور ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے، اور یہ بات صرف مومن ہی کو حاصل ہے، اگر اس کو کوئی خوشی پہنچتی ہے اس پر وہ اپنے رب کا شکر ادا کرتا ہے تو یہ شکر کرنا اس کے لیے خیر کا سبب ہے، یعنی اس میں اجر ہے، اور اگر اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے اس پر وہ صبر کرتا ہے تو یہ صبر کرنا بھی اس کے لیے خیر کا سبب ہے، یعنی اس میں بھی اجر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب تک گناہ اور قطع رحمی کی دعا نہ کرے اس کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے، بشرطے کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ پوچھا گیا، یا رسول اللہ جلد بازی کا کیا مطلب ہے؟ ارشاد فرمایا، بندہ کہتا ہے میں نے دعا کی، پھر دعا کی، لیکن مجھے تو قبول ہوتی نظر نہیں آتی، پھر اکتا کر دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ نماز میں دعا کے وقت اپنی نگاہیں آسمان کی طرف اٹھانے سے باز آ جائیں، ورنہ ان کی بینائی اچک لی جائے گی۔ فائدہ، نماز میں دعا کے وقت آسمان کی طرف نگاہ اٹھانے سے خاص طور پر اس وجہ سے منع کیا گیا ہے کہ دعا کے وقت نگاہ آسمان کی طرف اٹھی جاتی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے وضو کیا اور اچھی طرح وضو کیا، یعنی سنتوں اور آداب و مستحبات کا اہتمام کیا، تو اس کے گناہ جسم سے نکل جاتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے ناخنوں کے نیچے سے بھی نکل جاتے ہیں۔ فائدہ، علماء کی تحقیق یہ ہے کہ وضو، نماز وغیرہ عبادات صرف گناہ صغیرہ معاف ہوتے ہیں، کبیرہ گناہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے، اس لیے وضو، نماز وغیرہ عبادات کے ساتھ توبہ استغفار کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ البتہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے کسی کے گناہ کبیرہ بھی معاف فرما دے تو دوسری بات ہے۔ حضرت عثمان بن عفان روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو بندہ کامل وضو کرتا ہے، یعنی ہر عضو کو اچھی طرح 3 مرتبہ دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے IR مشاعرہ میڈیا اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔